کہا کہ غیر مقبول فی الحدیث، ابو ہریرہ حدیث میں مقبول نہیں ہے۔ آج کل جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اصول الفقہ میں، ان میں سے بعض کتابوں میں لکھا ہے، امت کے اتحاد کی خاطر میں نام نہیں لے رہا ہوں، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں۔ کہا گیا صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقیہ صحابہ اور ایک غیر فقیہ صحابہ۔ مثال، ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، انس بن مالک فقیہ نہیں ہے، ابو موسیٰ اشعری فقیہ نہیں ہے۔ اگر ان کی حدیث آئے اور عقل نہیں مانتی ہو تو عقل کو لیا جائے گا اور ابو ہریرہ کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی معروف اور مشہور آیت کریمہ پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا خطرناک انجام بیان کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اختیار کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے منہج سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یہاں رسول کی مخالفت سے مراد آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے معمولات کے مقابلے میں نئے قانون اور نئے ضابطے کی پیروی کرتا ہو، سنت کا متبادل اور الٹرنیٹ دنیاوی نظام اور قانون کو سمجھتا ہو، جس کو سنت سے تشفی نہ ہو، سنت سے اطمینان نہ ہو، اس کی مثال اس بنی اسرائیل کی طرح ہے جن کے اوپر اللہ نے من والسلوى نازل فرمایا، لیکن انہوں نے کہا ہمیں ایک لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لہسن پیاز چاہیے، سبزی ترکاری چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی مخالفت کی وجہ سے انہیں ذلیل اور بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ تو جو قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ جائیں، نام لے قرآن و سنت کا لیکن قبلہ کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی کوفہ کی طرف، کبھی بصرہ کی طرف رخ کریں، ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ نمبر 2، صرف سنت کی پیروی کا اظہار کافی نہیں ہے۔ جس طرح سے مسجد پہنچنے میں مسجد کے لیے راستہ اختیار کرنا ضروری ہے، مسجد کے راستے سے مسجد پہنچیں گے، اسی طرح سنت پر چلنے کے لیے صحابہ کے راستے کو اپنانا پڑے گا کہ وہی دین کے داعی اور دین کے راہبر اور اسلام کے جانباز سپاہی تھے جنہوں نے حق ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے صحابہ کے طریقے کو جس نے چھوڑا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین سے مراد صحابہ، کیونکہ اس وقت صحابہ کی جماعت ہی ایمان والوں کی تھی۔ جس نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، مومنین کے طریقے کو چھوڑا، کسی دوسرے راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جائیں گے ادھر ہی ہم کر دیں گے، یعنی صحابہ اور سلف کے طریقے سے جو ہٹے گا، جدھر جائے گا اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا، لیکن اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ کبھی اس کو منزل نہیں مل سکتی، جنت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ شیخ سعدی جیسے صوفی شاعر نے کہا تھا، مپندار سعدی کے راہ صفا، تمام رفت بر جز پے مصطفیٰ۔ اے سعدی گمان مت کر، نجات کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، جیسا کہ امام دارمی نے اپنے مقدمے میں روایت کیا ہے، سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سننا وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله. من عمل بها مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جہنم وساءت مصیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی سنتیں جاری فرما دی ہیں، دین کے مسئلے کو واضح کر دیا ہر میدان میں. اور آپ کے بعد خلفائے راشدین جن کے بارے میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو چلو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ. چاروں خلفاء جس مسئلے پر متفق ہو جائیں کبھی وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا اجتہاد قرآن و سنت کے موافق بھی ہو سکتا ہے، مخالف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے جس مسئلے پر چاروں خلفاء متفق ہو جائیں وہ کبھی قرآن و سنت کے نص کے خلاف نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے کہا کہ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے ہدایت کی سنتیں جاری کر دی ہیں، ان کو اختیار کرنا، ان کے اوپر چلنا، یہ اللہ کے کتاب کی تصدیق ہے. یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کے طریقے پر جب تک نہیں چلے گا، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا جو صحابہ کے طریقے کو نہ بنائے. اس لیے کہ دین کن کے ذریعے پہنچا ہے، دین کن کے درمیان نازل ہوا ہے، کس جماعت کے دلوں کو اللہ نے سب سے پاک رکھا تھا، کس کے سینے کو سب سے زیادہ اللہ نے روشن کیا تھا، کس جماعت پر اللہ کی سلامتی نازل ہوئی، وہ صحابہ کی جماعت تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس لیے کہا وقوۃ علی دین اللہ، صحابہ اور سلف کے طریقے پر چلنا اللہ کی اطاعت مکمل ہونے کی علامت ہے. آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کا کاروبار درست نہیں ہو سکتا، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے جب تک صحابہ کا اسلوب نہ ہو. کیوں؟ انہوں نے کیسے قرآن پڑھا، کیسے سیکھا، وہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. بھئی صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے فرق پڑھنے میں ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں جیسا کہ امام محمد بن جریر الطبری نے روایت کیا، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. صحابہ نے بھی انہی الفاظ کو ادا کیا، وہی سورہ فاتحہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے دلوں کا خلوص، ان کی زبان کی سچائی، ان کی نیتوں کے اندر اخلاص اور اعمال میں استقامت اور دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ اللہ کو اس قدر پسند تھا کہ اللہ نے ان کو خیر البریہ کہا، کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے. ان کو دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گئی، ہدایت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی صحابی اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اس کو پڑھنا نہ سیکھے. ہم اپنی اس میں صحابہ کی طرف کرتے ہیں، صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور صحیح سیکھتے تھے. یہ نہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لَيَشْرَبُونَ شُرْبَ الْمَاءِ، جس طرح پانی پیتے ہیں اس طرح پی لیں گے. یعنی پانی پیتے ہیں ڈائریکٹ اندر چلا جاتا ہے، ڈائریکٹ پڑھ لیں گے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. صحابہ کرام پہلے صحیح پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے قرآن بھی سیکھا اور ہم نے علم بھی سیکھا اور ہم نے عمل بھی سیکھا. علم کا حصہ عمل ہے. جب تک انسان عمل نہ کرے، سلف کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے. حضرت فضیل بن عیاض کہتے لا يزال الرجل جاہلا حتى يعمل بما يتعلم فإذا عمل بما علم صار عالما وإلا صار جاہلا. اللہ اکبر.
انسان چاہے علم کا پہاڑ بن جائے، چاہے حدیثیں یاد کر لے، لیکن وہ عالم نہیں ہو سکتا صحابہ کی زبان میں، سلف کی زبان میں، جب تک علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ جب عمل کرے گا تب جا کر کے عالم ہوگا۔ یہ سلف کا مفہوم ہے، یہ صحابہ کا فہم ہے، یہ صحابہ کا دین ہے۔ اس لیے عامر بن شراحیل الشعبی امام و فقیہ و مجتہد کبیر، بہت بڑے امام ہیں، دنیا ان کے اوپر رش کرتی تھی کہ امام شعبی جیسا محدث عراق میں نہ پیدا ہوا اس زمانے میں۔ کہتے تھے انا لسنا فقہا، ہم دین کے جاننے والے نہیں ہو سکتے، ہم عالم نہیں ہو سکتے، ہم فقیہ نہیں ہو سکتے، ولكن الفقیہ من اذا بلغه العلم اذا بلغه الحدیث عمل به۔ کہتے ہم فقیہ نہیں ہیں، بس ہم تک حدیث پہنچی، ہم نے اس کو یاد کیا، دوسروں تک پہنچا دیا۔ فقیہ وہ ہے، عالم وہ ہے، مجتہد وہ ہے، جب حدیث پہنچے تو اس کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے، تب دوسروں کو سکھلائے۔ بغیر عمل کے کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے بخاری کی وہ حدیث بھی یاد آ جاتی ہے، میں کیا کروں۔ باب مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، برا بن عازم کہتے ہیں اول من قدم علیہا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم ثم قدم علینا عمار بن یاسر وبلال وسعد۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے مدینہ آنے والے صحابہ میں جو اسلام کے داعی بن کر آئے، اسلام کے مبلغ بن کر آئے، اسلام کے ریفارمر بن کر آئے، انسانیت کی مسیحا بن کر آئے، وہ کون تھے؟ مصعب بن عمیر تھے، اور عبداللہ بن ام مکتوم تھے جو نابینا تھے لیکن دل کے روشن تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آنے کے بعد ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام صرف جماعت کی تشکیل نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد بلال آئے، عمار بن یاسر آئے، سعد بن ابی وقاص آئے۔ یہ صحابہ شروع میں مدینہ بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ہی، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد آپ مدینہ آئے نا، لیکن بیعت عقبہ اولیٰ کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے ان صحابہ کو بھیج دیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ فَكَانُوا يُقْرِئُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔ فما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قرأت بسبح اسم ربک الاعلی، اللہ اکبر۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر چکے تھے، یعنی پڑھنا بھی سیکھا اور اس پر عمل بھی سیکھا۔ تو آپ صحابہ سے اپنی نسبت کرتے ہو، ہم فاتحہ کھا رہے ہیں جبکہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، فاتحہ خانی کرتے کرتے فاتحہ کھانی ہو گئی۔ خانی مانے پڑھنا اور کھانی مانے کھانا، یہ قرآن کا استعمال ہو رہا ہے۔ کیا قرآن پہ ظلم نہیں ہے؟ صحابہ کی نسبت کرتے ہو، قرآن پڑھنا سیکھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ صحابہ کرام 10 آیتیں پڑھتے تھے تو اس کو پڑھتے اور سمجھتے اس پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین اور صحابہ کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان کو ہدایت ملے گی اور دین پہ قوت نصیب ہوگی، دین پر چلنے میں روحانی قوت ملے گی، ایمانی قوت ملے گی اور آسمانی مدد ملے گی۔ صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور کہا ومن خالفها من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور، تشریح ہو گئی اس کی۔ ومن خالفها واتبع غیر سبیل المؤمنین، لیکن جس نے سنت کے ساتھ صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، جدھر جائے گا ادھر ہی اللہ اس کے چہرے کو پھیر دے گا۔ مثال کے طور پر لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بغداد کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آسمان کی فضاؤں میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو، خلاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی قبلہ ہو سکتا ہے؟ پھر بغداد کی رخ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے اس کے دل کی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کا قبلہ چینج کر دیا۔ جو جدھر جائے گا ادھر ہی وہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اس لیے 73 فرقوں میں جو 72 جہنمی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، نہیں انکار کرتے۔ 72 فرقے جو جہنمی ہیں جن کو آپ نے فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث سنانا چاہ رہا تھا۔ قال اخرج الامام احمد بن حنبل رحمه الله بسندی عن ابي عامر عبد الله بن لحي رضي الله تعالى عن ابي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاويه بن سفيان بسفيان فقدمنا مكه فقام حين صلى الظهر الى اخر الحديث۔ تو ٹائم کم ہے۔ ابو عامر عبداللہ بن لحی کہتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا،
چنانچہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ اے عرب کے لوگوں سنو، میں تمہیں ایک اہم پیغام دے رہا ہوں، نبوی پیغام دے رہا ہوں، ربانی چینل سے نبوی میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم علی 72 ملہ، یہود و نصارہ 72 گروہوں میں بٹ گئے، 72 گروپ میں بٹ گئے، 72 جماعتوں میں بٹ گئے۔ یعنی کیوں بٹ گئے؟ الاہواء، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، نفس کی پیروی کی وجہ سے وہ 72 فرقوں میں بیٹھے۔ اگر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، ہوا کے مقابلے میں ہدی اختیار کرتے تو وہ 72 فرقوں میں نہیں بیٹھتے۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأُمَّتِي وَإِنَّ أُمَّتِي هَذِهِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ، لیکن میری امت تو 73 گروپوں میں بیٹھے گی۔ یہ آپ نے خبر دی ہے، یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے اللہ کی توفیق سے کہ آپ نے آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا۔ میری امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، اور 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ۔ یہ 72 جو گروہ بٹ جائیں گے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، وہ قیامت کو نہیں مانتے، قرآن بھی مانیں گے، حدیث بھی مانیں گے، صحابہ کی بھی تعظیم کریں گے، قبر قیامت کا بھی اقرار کریں گے، لیکن گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے منہج سے ہٹ جائیں گے، صحابہ کے فہم سے ہٹ جائیں گے۔ نام تو لیں گے لیکن نام کچھ اور ہے اور کام کچھ اور ہے۔ یہ تو پہلے سن چکے ہیں۔ جو لوگوں کے سامنے الگ بات کرے اور بند کمرے میں الگ بات کرے، یہ صحابہ والی جماعت میں نہیں ہے، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ اور منہج تھا جو دو روخا ہو، دو چہرے والا۔ یہ آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے، دو چہرے والا، جو لوگوں کے سامنے الگ بات کرے، بند کمروں میں الگ بات کرے، لوگوں کے سامنے الگ بات کرے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا فَإِنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ، یہ گمراہی کے فاؤنڈر ہیں، یہ گمراہی کے امام ہیں۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کہا ایک جماعت جنتی ہوگی جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور وہ جماعت جو جنتی ہوگی الجماعہ، جو صحابہ کی جماعت پر ہوں گے، صحابہ کے منہج پر ہوں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں مان علی وصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت پر چلنے کی شرطیں ہیں، ہاتھی کے دانت دکھلانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ ہیں۔ اب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو صحابہ میں فرقہ بندیاں کیا تھی؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی صاحب ایمان صاحب علم ہو سکتا ہے؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، کیا کائنات میں کوئی ہے انبیاء کے بعد جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کوئی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہو لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آپ نے کسی اور کے لیے فرمایا کہ مسجد کی طرف جس کے دروازے ہیں سب مسجد کی طرف، یعنی جس کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہو اس کو بند کر دیا جائے؟ الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کی۔ لیکن اس کے باوجود کیا ان کے نام پر ابو بکری بنے، عمر کے نام پر عمری بنے، عثمانی بنے؟ چلو بھائی نسبت بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم ائمہ کی نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی فقہ پڑھی ہے، لیکن نسبت کا معاملہ نہیں ہے، نسبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی اسی کی طرف ہو، حلال حرام کا مسئلہ بھی وہی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ حج تمتع یہ نبی کے زمانے کے لیے خاص تھا۔ آپ لوگوں کو سب معلوم ہے حج تمتع یہ ان کا اجتہاد تھا، حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص۔ آج حج تمتع نہیں ہے تو کیا کہا حضرت ابن عباس نے؟ کیا کہا فتح المجید میں کتاب التوحید ہی میں دیکھ لیجئے شیخ محمد بن الوہاب، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء فقولوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون لا ابو بکر وعمر، قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. یعنی صحابہ کا اجتہاد کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو ثواب ملے گا ان کی نیتوں کی سچائی کی وجہ سے. تو ایسے مسئلے میں جب اجتہادی چوک ہونے پر، جب ایسے مسئلے میں خلفائے راشدین کی اقتدا کی جائے سنت کے مقابلے میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو، اس اختلاف کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو. صحابہ کا منہج یہی ہے کہ قرآن و سنت کی بات جہاں واضح ہو اس کے مقابلے کوئی بھی ہو اس کی بات نہیں لی جائے گی. یہ بتائیے کہ امیر کے بارے میں کیا ہے؟ دنیا والوں کو ہم نے امیر اور امام بنایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ السہمی کو امیر بنایا. حدیث بخاری کی، عبداللہ بن حذیفہ السہمی من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی. جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. لیکن امیر کی اطاعت خیر کے کاموں میں کی جائے گی، اگر معصیت و گناہ کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. عبداللہ بن حذیفہ السہمی کو آپ نے سپہ سالار بنایا، کمانڈر ان چیف بنایا. ان کو غصہ آیا، انہوں نے حکم دیا صحابہ کو لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگا دی گئی. جب آگ شعلہ زن ہو گئی تو عبداللہ بن حذیفہ السہمی نے کہا کہ اس آگ میں کود پڑو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اس آگ میں نہیں کودیں گے. کیوں؟ صحابہ کا فہم دیکھ لو. اللہ نے ان کے دل کو کتنا روشن کیا کہ اللہ نے ان کے حق کی سمجھی. کہا کہ اس آگ میں کیوں جائیں گے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا نا امیر کی اطاعت کرنے کا. کہا امیر کی اطاعت کرنے کا مطلب تھوڑی نا کہ ہر بات تمہاری مان لیں، تم پر وحی تھوڑی نہ آتی ہے. کہا کہ انما فررنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تلک النار. اسی آگ سے بچنے کے لیے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کیا تاکہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچ جائیں، دنیا کے فتنوں سے بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. تو پھر اسی آگ میں ڈالو گے تو پھر فائدہ کیا ہوا ایمان لانے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القیامہ انما الطاعة في المعروف. اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو اس آگ سے نہیں نکلتے، قیامت تک اسی آگ میں رہتے. یعنی اسی کے اوپر حشر ہوتا ان کا، جو جس حالت میں مرتا اسی پر اس کا حشر ہوگا قیامت کے دن. اور آپ نے فرمایا کسی بھی آدمی کی بات غیر نبی کی بات خیر اور بھلائی کے کاموں میں مانی جائے گی، اگر گناہ و معصیت کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد جب خلافت کے مسند پر فائز ہوئے، خلافت کے مسند پر جب فائز ہوئے، پہلا خطبہ دیا فإني قد وليت عليكم ولست بخير منكم اطيعوني ما اطعت الله ورسوله وإن عصيت فلا سمع لكم ولا طاعة إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. میں آپ لوگوں پر خلیفہ بنایا گیا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں خلیفہ بنایا گیا ہوں، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، میں آپ سے افضل نہیں ہوں، میں ادنا انسان ہوں. اللہ اکبر. اور سن لیے، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے میری بات کو دیوار پر مار دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط کروں تو لوگ مجھے سیدھا کر دو، بتا دو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اور اسی طرح کا قول ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے. وقت کی قلت ہے کہ میں ان اقوال کو نقل کر سکوں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے بغیر منزل نہیں مل سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتے. صحابہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ یہاں تک کہ یہ تجوید جو ہم پڑھتے ہیں نا، عالمین اور عالمین، انعمت اور انعمت، یہ بھی آپ بغیر صحابہ کے نقش قدم کے پڑھ ہی نہیں سکتے. طبرانی میں ایک روایت ہے، علامہ البانی کی تحقیق میں ذرا ایک بات یاد آئی. ایک شخص نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھی، آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات فقراء اور مساکین کے لیے کہا. ما هكذا اخبرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے نہیں پڑھایا. سبحان اللہ. بظاہر تو تلفظ صحیح ہے، مخرج بھی صحیح ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کہاں کہ انما یمد مدن، آپ مد کے ساتھ پڑھتے تھے، کھینچ کے پڑھتے تھے.
جیسا کہ انس بن مالک وغیرہ کی روایت یمد الرحمن یمد الرحیم، رحمان رحیم سب پر آپ مد کرتے تھے، یہ بھی روایت موجود ہے انس بن مالک کی ام سلمہ کی. کہاں کہ اللہ کے نبی نے فقراء پر مد کیا، انما الصدقات للفقراء. یہ بھی ہے طریقہ، پڑھنے کا طریقہ بھی ہے. صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے تو قرآن میں نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ مشقت میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے، بدبختی میں رہو گے، 73 میں 72 میں چلے جاؤ گے خواہشات کے پیچھے. اس لیے صحابہ کے منہج پر چلنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں. امام ابن حبان کہتے ہیں الجماعت هم اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم قوم اجتمع فيهم الدين والعلم والعقل. یہاں جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کے بعد جماعت کے اوپر چلنے والے، اجتماعیت کی شاہراہ پہ چلنے والے، صحیح منہج پر چلنے والے، صحابہ کی اقتداء کرنے والوں کی 3 پہچان ہے. یہ آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے، دیکھ لو اگر یہ 3 چیز ہیں تو ہم صحابہ کے منہج پر ہیں. ہم 72 میں نہیں ہیں بلکہ فرقہ ناجیہ میں ہیں. الفرقۃ الناجیہ، جو دنیا میں ایک جماعت جو حق پر ہوگی صحابہ کے منہج پر، وہ نجات پائیں گے. کس چیز سے؟ دنیا میں اختلاف سے نجات، فتنوں سے نجات، اور موت کی سختیوں سے نجات، قبر کے فتنے سے نجات، قیامت کی ہولناکی سے نجات ملے گی. صحابہ کے منہج پر چلو. کہا اجتمع فیہم الدین والعلم والعقل، دین آپ کی زندگی میں آ جائے، دین کا فہم آ جائے، دین کا علم سیکھو. اگر علم نہیں سیکھ رہے ہو، مال کو بڑھا رہے ہو، علم کو نہیں بڑھا رہے ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کے منہج پر نہیں چل رہے. دین آنا چاہیے، والعلم، اور علم حاصل کرنے کا جذبہ، والعقل، اور فہم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنمی جہنم میں جلیں گے صرف علم کی کمی سے نہیں، بلکہ علم ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے اگر صحابہ کا فہم نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دلیل وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. محدثین کہتے ہیں او بمانے واو، جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم سنے ہوتے یا سمجھے ہوتے، سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. سننا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ میں صحابہ کا فہم ہونا چاہیے. منافق کیوں ہو گئے؟ صحابہ کے منہج سے ہٹنے کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا گیا لوگ جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ. قال انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. نعوذ باللہ، ان منافقین نے صحابہ کو بیوقوف کہا. اللہ نے کہا الا انهم السفهاء، یہی پکے بیوقوف ہیں، ولكن لا يعلمون، لیکن علم نہیں رکھتے. صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم سے محروم کر دیا. ایک صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ناپاک کہا. زمزم پینے کے باوجود بھی گندے ہیں. انہم رجس، وہ گندے ہیں، گندے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ ان کو پاک کرنا نہیں چاہتا. آج دلوں میں گندگی ہے، زبان میں گندگی ہے، نگاہ میں گندگی ہے، معاملات میں گندگی ہے، اخلاق میں گندگی ہے، گھر میں گندگی ہے. کیوں گندگی ہے؟ سارے ماڈل کو تو لے آئے، انگریزوں کا طریقہ لے آئے، یورپ کا کلچر لے آئے، مشرکین کا کلچر لے آئے، لیکن صحابہ والا دین نہیں ہے ہمارے اندر. ہمیں فکر بھی نہیں ہے، ہم اس غلطی کو مانتے بھی نہیں ہے. ہم مان تو لیں کہ ہم غلطی پر ہیں، احساس تو کریں. اس لیے یاد رکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر صحابہ کے منہج پر چلو گے اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. دلیل یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے بھی کافی ہے. ایمان والوں سے میرا آپ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کیونکہ ایمان والے کون تھے، لہذا اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. اگر صحابہ کی طرح ہم رسول اللہ کی اقتداء کریں، صحابہ کے منہج پر چلے، اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا. اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ وقت میں برکت ہو. مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا، بہت جاندار خطبہ دیا جابیہ مقام پر، اور کہا اللہ کے نبی نے اسی طرح خطبہ دیا تھا. ابن حبان کی روایت ہے. اور کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے ساتھ احسان کرو. اللہ کے نبی حکم دے رہے میرے صحابہ کے ساتھ احسان کرو، چاہے ادنا صحابی ہو
یا اعلیٰ صحابی ہو، صحابی صحابی ہیں، صحابہ میرے صحابہ کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب ان کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ایک نمبر 2 ان کی اقتداء کرو. نمبر 3 ان کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ دعائیں کرنے کا ذکر آ چکا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد، پھر اس کے بعد کہا کہ لوگ جھوٹ کی گرم بازاری ہوگی، یعنی خیر القرون کے زمانے کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا من اراد محبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، یہ حدیث ہے. جو جنت کے بیچ میں جانا چاہتا ہو وہ جماعت کی پیروی کرے ہی نہیں، صحابہ کی جماعت کی پیروی کرے. صحابہ کی جماعت کی پیروی کرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ حوض کوثر پر جو آئیں گے تو آپ نے صحابہ کو کہا، ہم کو نہیں بولا. انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے آؤں گا. صحابہ کو نے کہا، بھائی مہاجرین انصار کو کہا. اور وانی سائلکم حین تردون علی الحوض، میں تم سے سوال کروں گا جب حوض کوثر پر آؤ گے کہ کیف تخلفون فیہما، کہ تم نے قرآن و سنت پر کس طرح عمل کیا. تو صحابہ کرام سے بھی پوچھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حاکم کی روایت ہے، امام ذہبی نے موافقت کی، علامہ البانی نے اس کو حسن یا صحیح قرار دیا. خلاصہ کلام یہ، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہی حوض کوثر پر ہوں گے، اور جنہوں نے اس طریقے کو بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر دینی، جس نے میرے دین کو، میری سنت کو بدل دیا اس کے لیے دوری ہو دوری ہو دوری ہو. تو اس لیے اس حدیث میں بھی کہا گیا میرے صحابہ کے ساتھ احسان کرو. آگے آئیے. ایوب بن تمیمہ السختیانی بہت بڑے محدث امام ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، جب قال رسول اللہ کہتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ایوب بن تمیمہ السختیانی کہتے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جو تمام صحابہ سے محبت کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرے اس نے دین کو قائم کیا. جو ابو بکر سے نفرت کرے اس نے دین کو مٹا دیا. اللہ اکبر. ومن احب عمر فقد استوضح السبیل، اور جس نے تمام صحابہ کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی، ان کی اقتداء کی، وہ شاہ راہ پر ہے، وہ سنت کی راہ پر ہے، وہ روشن راہ پر ہے. ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، تمام صحابہ کے ساتھ جس نے حضرت عثمان سے محبت کی، ان کی اقتداء کی، اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کرے گا. اس کے لیے اللہ ہدایت کے اندر ہدایت کا نور عطا فرمائے گا. اللہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے تمام صحابہ سے محبت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی، اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. یعنی اتنے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا کہ آسمان و زمین مل کر اس کو توڑ نہیں سکتے، اتنا مضبوط سہارا. یعنی خلفائے راشدین کے طریقے کو اگر پکڑ لیا تو اتنا مضبوط اس کا دین ہو جائے گا، پوری کائنات مل کر کے اس کو نقصان لانفصام والا، پوری کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہری الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر اللہ، حدیث متواتر ہے. میری امت میں ایک جماعت حق پر رہے گی، پوری دنیا مخالفت کرے گی لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کی دعوت کو نہیں روک سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں علی و صحابی و صحابہ والی جماعت پر ہیں، صحابہ کا فہم ہے، صحابہ کا دین ہے. اور کہا حضرت ایوب بن تمیمہ السختیانی نے ومن قال الحسنى في اصحاب رسول اللہ فقد برئ من النفاق. اللہ اکبر. جس نے تمام صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں کہیں، کسی پر طعن نہیں کیا، کسی کی گستاخی نہیں کی، تو وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے نکال دے گا. اس کا مطلب کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط بات کہے گا تو اللہ اس کے دل میں نفاق داخل کر دے گا، کفر داخل کر دے گا، یہ بدعت داخل کر دے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ ثانیہ میں کچھ انجام بتایا جائے گا کہ دنیا میں بھی اللہ نے سزا دی ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا وہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں آخرت سے پہلے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں صحابہ کی توہین کرنے والوں کو اللہ نے دنیا میں ایسی عبرتناک سزائیں دی ہیں اور ایسی اللہ نے تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈالا ہے کہ ان میں سے اکثر روایتیں صحیح ہیں. ان میں سے اکثر روایتیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں، جن میں سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں دوسرے خطبے میں پیش کریں گے. اللہ وقت میں برکت دے اور ہم سب کو صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق دے اور صحابہ کا فہم عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ کہا لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ امام احمد کے حوالے سے یہ روایت پڑھی گئی حوالے کے ساتھ، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، ادنا صحابی کو یا اعلیٰ صحابی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ المستعان۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کسی صحابی کا ایک لمحہ نبی کی صحبت میں رہنا، ایک لمحہ 1 منٹ نبی کی صحبت، جس سے ملاقات ہو گئی، نبی سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، ایسے بھی واقعات ہیں۔ عمل قلیلا واجر کثیرا والی حدیث معلوم ہے نا، ایک صحابی ایمان لایا اور فوراً اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو جس نے ایک لمحہ بھی نبی سے ملاقات فرمائی، پوری زندگی عمل کرو گے اور پوری زندگی میں راتوں کو نماز پڑھو، دن میں نفلی روزے رکھو، پھر بھی صحابی کے اس لمحے کے برابر بھی تم ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ترمذی کے اندر موجود ہے، کیا ہے روایت کہ صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کسی صحابی کا تھوڑی دیر نبی کی صحبت میں بیٹھنا تمہارے 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، یا ایک روایت میں 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جب پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے، عمر بن عبدالعزیز سے، کہ عمر بن عبدالعزیز افضل یا معاویہ افضل، تو کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سواری سے جو گرد نکلا، ان کی سواری سے جو گرد و غبار نکلے، عمر بن عبدالعزیز اس غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر کی حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم، اپنے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرو، مردوں کی خوبیاں بیان کرو، ان کی خرابیاں مت بیان کرو، وکفوا عن مصابیہم، عام ایمان والوں پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کافروں پہ لعنت کی، اللہم علی فلانا و فلانا و رعل و زکوان و عصیہ، صفوان بن امیہ پر آپ نے لعنت کی، حارث بن ہشام پر لعنت کی، ان لوگوں پہ لعنت کی۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ آپ کو ان کافروں پر لعنت کی اجازت نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء یتوب علیہم، آپ کو کسی معاملے کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو توبے کی توفیق دے یا اللہ عذاب دے۔ اور جن پر نبی نے لعنت کی، صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ، یہ سب کے سب اسلام کے ہیرو بن گئے۔ جن پر نبی نے لعنت کی وہ اسلام کے ہیرو بن گئے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو معین کافر پر جب لعنت نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ نے اس پر لعنت کی، جیسے ابلیس پر لعنت کی، ابو جہل پہ لعنت کی، مشرکین مکہ پر لعنت کی جو کفر میں مر گئے۔ عام کافروں پر لعنت نہیں جائز ہے، تو کسی ایمان والے پر چاہے جتنا بھی بڑا فاسق اور فاجر ہو، ہمیں لعنت کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے سنیے اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کیا، ابو رجاء عطاردی کہتے ہیں کہ ایک کوفی آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فاسق کہا، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں شہید ہو گئے اور انہی رافضیوں نے شہید کیا، کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فاسق کہا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ کے اندر شہتیر ڈال دی، اور اللہ نے فطمس اللہ بصرہ، اور اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی۔ صرف فاسق کہنے پر اللہ نے آنکھ میں شہتیر ڈال دی، کیل ڈال دیا، اور اللہ نے آنکھوں کی روشنی سلب کر لی۔ اور اسی طریقے سے الاستیعاب ابن عبد البر کی کتاب صحابہ کی فضیلت پر کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن 61 ہجری میں شہید کیا۔ الجزاء من جنس العمل، اللہ نے بدلہ لیا۔ سن 68 ہجری میں یعنی 7 سالوں کے بعد عاشورہ کے دن عبید اللہ بن زیاد کو بدترین انداز میں قتل کیا گیا، اور اس کے سر کو مختار ثقفی کے پاس لایا گیا۔ اللہ نے بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ایک خراسانی شخص، جس کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بتائی گئی
حدیث مسرات، واللہ وقت نہیں کہ اس کی تشریح کریں. کہا کہ ہم حدیث کو جانتے ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. کہا کہ غیر مقبول فی الحدیث، ابو ہریرہ حدیث میں مقبول نہیں ہے. آج کل جو مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اصول الفقہ میں، ان میں سے بعض کتابوں میں لکھا ہے، امت کے اتحاد کی خاطر میں نام نہیں لے رہا ہوں، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. کہا گیا صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقیہ صحابہ اور ایک غیر فقیہ صحابہ. مثال، ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، انس بن مالک فقیہ نہیں ہے، ابو موسیٰ اشعری فقیہ نہیں ہے. اگر ان کی حدیث آئے اور عقل نہیں مانتی ہو تو عقل کو لیا جائے گا اور ابو ہریرہ کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ابو ہریرہ سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کے فہم کی تعریف کی. اگر فقیہ نہیں تھے ابو ہریرہ مدینے کے گورنر کیوں بنائے گئے ظالموں؟ چنانچہ جب اس نے یہ بات کہی، حضرت ابو طیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت کے اوپر سے ایک بہت زہریلا سانپ نکلا اور اس کو دوڑایا یہاں تک کہ سارے لوگ بھاگے. اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دکھلا دی، اللہ نے دنیا میں سزا دکھلا دی. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. انبیاء کے بعد سب سے بڑے اولیاء کون ہیں؟ یہ تو ہم نے اور آپ نے اولیاء بنایا، لیکن صحابہ کو تو اللہ نے اولیاء بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولی کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے. اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 755 نمبر کی حدیث ہے. لمبا واقعہ ہے. حضرت عمر کے سامنے شکایت کی گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ میں نماز جو ہے نا صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو امامت سے معزول کر دیا، صرف 3 آدمی کے فتنے کی وجہ سے، بلکہ بعض روایات میں 1 آدمی کے فتنے کی وجہ سے. 1 آدمی کے فتنے کی وجہ سے پورے کوفہ کی فضا خراب ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معزول کرنا پڑا سعد بن ابی وقاص کو. اللہ اکبر. چنانچہ لمبا واقعہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا اور پوری مسجدوں میں جا کے جائزہ لیا. سب نے بڑی تعریف کی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن ایک آدمی جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، کیا نام تھا؟ اسامہ بن قتادہ. اس نے 3 شکایت کی: لا يسير بالسریہ ولا يقسم بالسویہ ولا يعدل في القضیہ. کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، میدان میں جہاں نکلنا چاہیے اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، اور لوگوں کو کسی کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے، انہیں انصاف نہیں کرتے. اور اسی طرح فیصلہ جب ان کے سامنے آتا ہے اس میں عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے 3 دن تک کہا تھا کہ جنتی ہے. حدیث معلوم ہے نا سعد بن وقاص کے بارے میں، بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک خطبے کی ضرورت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا: اے اللہ، یہ بندہ اگر ریاکاری اور نام و نمود کے لیے میری توہین کر رہا ہے، اے اللہ فاطل عمر، اس کی عمر لمبی کر دے، واطل فقر اور محتاجی کا شکار کر دے، وعرضہ بالفتن، اور فتنوں سے دوچار کر دے. سعد بن ابی وقاص سے لوگ ڈرتے تھے کہیں بد دعا نہ لگ جائے، کیونکہ مستجاب الدعوات تھے. معلوم ہے یا نہیں؟ کہا سبحان اللہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا اس بوڑھے آدمی کو، بوڑھا ہو گیا ہے، پلکیں اس کی سفید ہو گئی ہیں، اور اس وقت میں عورتوں کے فتنے کا شکار ہے، لڑکیوں کو چھیڑخانی کرتا ہے. تو اگر کوئی زیناکاری میں، فحاشی میں، بے حیائی میں ہے، انٹرنیٹ کے فتنے میں مبتلا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ڈال دیا ہے. تو بد دعا لگی کہ نہیں صحابی کی؟ اور سعید بن زید، سعید وسعد وابن عوف وطلحۃ وعامر فہر والزبیر الممدح، یہ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی تھے، ان صحابہ میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی. ان کا واقعہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے. اروا نامی عورت نے غلط الزام لگایا مروان کے پاس کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے نا؟ حدیث بعد میں، اب تفصیلی بعد میں سن لیجیے گا. لیکن یہاں سعید بن زید کو غصہ آیا، کہا اے اللہ، سعید بن زید نے بددعا کی کہ اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرہا واقتلہا فی دارہا.
ائمہ کو ستانے والوں، ائمہ پہ الزام لگانے والوں، ایمان والوں کو ستانے والوں، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ کے درمیان اللہ کے درمیان اور پردہ نہیں ہے، اماموں کی بد دعا سے بچو، اماموں کو ستانے سے بچو۔ اسی حیدرآباد میں بعض علاقوں میں اماموں کو مارا گیا ہے، ذلیل و خوار کیا گیا ہے، غلط الزامات لگائے گئے ہیں۔ ایک ایک مسجد کے اندر امام کو منبر سے اترنے کے بعد صف لگ چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، پھر بھی اپنا ڈکٹیٹرشپ نافذ کیا گیا، تیسری بار خطبے کے لیے چڑھایا گیا۔ پورا حیدرآباد گواہ ہے۔ حق کا ساتھ دو، ظالموں کو ظلم سے روکو، ورنہ ظالموں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، مظلوموں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، حدیث میں پیش کر چکا ہوں، پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ ایسے ظالموں کو لگام لگاؤ۔ حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی موت اسی کے گھر میں دے دے۔ راوی حدیث کہتے فما ماتت، اس وقت تک نہیں میری یہاں تک اندھی ہو گئی، محتاج ہو گئی، تلتمس الجدران، دیواروں کو پکڑ کر چلتی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید، سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی۔ اور اذ وقعت فی حفرۃ فماتت فیہا، اچانک گھر کے اندر ایک کنویں میں گر کر مر گئی، اس کی لاش بھی نہ نکل سکی۔ یہ صحابی کی توہین کی سزا ہے یا نہیں ہے؟ تو آخرت کی سزا ہے جہنم۔ دلوں پر مہر گمراہی پر قائم رکھے گا اللہ، ہدایت نہیں نصیب کرے گا، اور دنیا میں اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اچھی موت نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ اکبر، اس لیے بعض محدثین نے کہا صحابہ کے منہج پر چلنے والے، علماء کی توہین کرنے والے دو فتنے کے شکار ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا، ان کا دل مر جائے گا اور سوء خاتمہ کا شکار ہوگا، ابن عساکر کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے جنہوں نے شہید کیا، سب کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، بعض کو اللہ نے اندھا کر دیا، بعض کو کوڑھی بنا دیا، اور بعض کے ہاتھ جو ہے کہ ہاتھوں کی قوت کو اللہ نے سلب کر لیا۔ اور ایک بہت بڑے خطیب ہیں بر صغیر میں، ان کا نام ہے شاہ نقوی، جو پہلے رافضی تھے اب قرآن سنت میں آ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی کتا بھونکتا تھا نا، تو وہ کہتے تھے ابو بکر و عمر بھونک رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا اللہ اکبر، شاہ نقوی کا بیان ہے، میرے ماموں کا واقعہ ہے۔ لوگوں، میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میں نے دیکھا میرا ماموں بیمار پڑا، جس طرح کتا بھونکتا ہے اس طرح میں نے اپنے ماموں کو بھونکتے ہوئے دیکھا، اور ذلت کے ساتھ موت ہوئی، چہرے کے اوپر رونق نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ میں نے مسجد نبوی میں خدمت کی ہے، میں نے بقی میں خدمت کی ہے، بڑے بڑے لوگ، یہ رافضی لوگ آ کر کے اتنا روتے چلاتے تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے ان کے چہرے پر رونا تک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے ان کے چہرے پر چھچندر نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ سزا ہے صحابہ کو گالی دینے کی، صحابہ کی توہین کرنے کی۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ تمام باتوں کا خلاصہ دو لفظوں میں ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنے جنگ و جدل تفریق سے پیدا نہ کر۔ جب قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو قرآن و سنت کا علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ علماء کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں نہیں علماء سے علم حاصل کرتے؟ کیوں نہیں صحابہ کا فہم اختیار کرتے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، انٹرنیٹ پر اور موبائل پر اور دوسرے پروگراموں میں اس کے اوپر جلسے قائم کریں، اور لوگوں کو اسلام کا تعارف کرائیں کہ قلیل مدت میں صحابہ کرام نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کے قول کے مطابق کہ قریب تھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا، پوری دنیا امن و شانتی کا گہوارہ ہو جاتی، لیکن حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سبائی فتنوں کی وجہ سے جو جنگ ہوئی، آدھی دنیا تک اسلام پھیلا۔ لیکن اتنی قلیل مدت میں یہ سوائے اس کے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا تھا اور اللہ نے ان کو روئے زمین کی سب سے افضل مخلوق کہا تھا، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، لیکن ان کی غلطیوں کی مثال نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے قطرات، نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے قطرات، اور ہماری مثال گناہوں کے سمندر میں، ہم گناہوں کے سمندر میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری مثال گناہوں کے سمندر میں نیکیوں کے چند خطرات ہیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح دین پر پلٹنے کی توفیق عطا فرما، فرقہ ناجیہ میں شامل فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی، اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔